فرمائیے سر آپ پہلے ایک تو یہ بات میں کہہ دوں آپ سے، جو کچھ پوچھنا ہے ابھی پوچھ لیجیے، یہ نہیں کہ میں ایک کو بائک دوں پھر دوسرے کو دوں پھر تیسرے کو دوں، میں نہیں کروں گا۔ ایک مرتبہ میں آپ کا دل بھر کے جو سوال کرنا ہے وہ کر لیجیے۔ ایک ایک بولے، چاہے آپ بول لیں چاہے آپ بول لیں، فرمائیے۔ سر پہلے آپ بریف کر دیجیے۔ میں تو کہہ چکا ہوں، بنا بھائی یار مدارس اسلامیہ سن 1866 سے چل رہے ہیں۔ دارالعلوم دیوبند کی بنیاد 1866 میں رکھی گئی۔ جن لوگوں نے بنیاد رکھی تھی ان لوگوں نے یہ اصول بنایا تھا کہ ہم گورنمنٹ سے کوئی امداد نہیں لیں گے، مسلمان ان کو چندے سے چلائے گا۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو انہوں نے اپنے نظریات اور سوچ وچار جو بنائے تھے وہ یہ تھے کہ مذہب سے اوپر اٹھ کر انسانیت کی بنیاد پر لوگوں کے ساتھ معاملات کیے جائیں گے۔ اسی لیے دارالعلوم دیوبند جب قائم ہوا اس کی روداد بتاتی ہے کہ یہاں ہندو بھی داخلہ لیتے تھے اور پڑھتے تھے اور دارالعلوم دیوبند میں ان کو پڑھایا جاتا تھا۔ ہم نے ایک تو یہ بنیاد آج تک دارالعلوم سے لگے ہوئے جتنے بھی دنیا بھر میں مدرسے ہیں، ہم نے یہ بنیاد بنا رکھی ہے کہ ہم کسی گورنمنٹ سے امداد لے کر مدرسے کو نہیں چلاتے، جو چندہ مسلمانوں کا ہوتا ہے اس چندے کے ساتھ چلتے۔ دوسری بات، جو الزام لگایا جاتا ہے کہ ہم لوگ قتل و قتال کرتے ہیں یا ہم لوگ اسلام کے سوا کسی اور مذہب کے ماننے والے کو جینے کا حق نہیں دیتے یا ہم دہشت گردی کرتے ہیں، ہم نے دارالعلوم کی تاریخ اور اس کے نظریے کو پیش کیا۔ ہمارا کام یہ نہیں ہے، ہمارے بچے نہ آگ لگاتے ہیں ٹرینوں کے اندر نہ بسوں کے اندر آگ لگاتے ہیں۔ ہمارے بچے ان تمام چیزوں سے دور رہ کر اگر انہیں احتجاج بھی کرنا ہوتا ہے تو اپنے غصے کو ظاہر کرتے ہیں۔ مرنا مارنا لڑنا لڑانا آگ لگانا یہ ہمارا کام نہیں ہے۔ تیسری چیز جو میں نے وہاں کہی ہے، ہمارا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے، نہ ہم الیکشن خود لڑتے ہیں نہ ہم جماعتی اعتبار سے الیکشن لڑاتے ہیں، ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں۔ کسی بھی دنیا کی سیاست کے اندر آدمی دخیل ہو، ہمارے ساتھ اس کا ملنا، ہمارا اس سے ملنا، اس کا ہم سے ملنا، یہ دنیا میں چلتا ہے، یہی ہمارا کام تھا، اسی کو ہم نے کہا۔ باقی ہمارا یہاں اجتماع اس وقت جو آپ دیکھ رہے ہیں، سارے ہندوستان کے لوگ یہاں جمع ہیں، وہ صرف مدرسوں کا مسئلہ ہے کہ مدرسوں کے چلانے کے اندر اگر قانون کے اعتبار سے کوئی کمی ہے یا گورنمنٹ کی طرف سے اس کے اندر کسی طرح کی مداخلت ہے تو وہ اس کمی کو دور کرنا چاہیے، تاکہ جو دستوری حق ہے اپنے مذہبی ادارے قائم کرنے کا اس کے اندر ہم مجرم قرار نہ دیے جائیں۔ یہ مقصد تھا، اسی لیے سب لوگ جمع ہوئے تھے، ان سے یہ بات کہی گئی۔ سر آپ نے ایک بات اور کہی تھی فرمائیے کہ جو اس سرکار سے پہلے کی سرکار تھی تو وہ بہت سہولتیں دیا کرتی تھی اور وہ مانتی تھی، میں نے یہ بات بھی کہی تھی، اس لیے کہ وہ پرانے لوگ تھے اور وہ علماء اور دارالعلوم دیوبند نے کیا ملک کی آزادی میں کام کیا ہے، آیا ان کے برابر میں کھڑے ہو کے کام کیا یا ان کے پیچھے کام کیا یا ان سے 10 قدم آگے بڑھ کر کام کیا، وہ اس چیز کو جانتے تھے۔ اس بنیاد کے اوپر وہ دارالعلوم کو مراعات دیتے تھے۔ اب وہ لوگ دنیا سے چلے گئے، اب جو لوگ ہیں وہ دارالعلوم دیوبند اور علماء کی اس آزادی وطن کے لیے جہاد کو نہیں جانتے، اس لیے جو سہولتیں دیتے تھے اب وہ سہولتیں بھی نہیں مل رہی ہیں، اور یہ افسوس کی بات ہے۔ حضرت آپ نے کہا کہ سرکار کی امداد پر ہم تھوکتے نہیں ہیں۔ نہیں، ہم سرکار کی امداد لیتے ہی نہیں، لوگ اس امداد کے لیے مطالبہ کرتے ہیں، ہم اس امداد کو نہیں لیتے، ہم قبول نہیں کرتے ہیں، ہم اس امداد کی نہ فکر کرتے ہیں نہ ہم اس امداد کو لیتے ہیں۔ حضرت کچھ نیوز چینلوں نے دکھایا کہ مدرسے میں جانچ کی گھنٹی لٹک رہی ہے دارالعلوم دیوبند کے بارے میں،
کہ جانچ کی گھنٹی لٹک رہی ہے مدرسوں کے سروے کو؟ یہ غلط ہے، جھوٹ بولتے ہیں. گورنمنٹ کی طرف سے کوئی جانچ نہیں ہے. یہ کسی چینل والے نے یہ اڑایا تھا کہ دارالعلوم دیوبند غیر قانونی طریقے پر چل رہا ہے، یعنی وہ کسی یہ جو وقف بورڈ ہیں یا دوسری چیزیں ہیں ان کے اندر. لیکن یہ غلط ہے. دارالعلوم کسی ایک بورڈ سے ملحق سوسائٹی کے ساتھ اور دارالعلوم اسی طرح کا. سر ایک سوال ہے، کیندر سرکار اور یوپی سرکار سے آپ کی کوئی ناراضگی ہے یا کام صحیح کر رہی ہے؟ ہماری ناراضگی کس کی ناراضگی؟ دارالعلوم دیوبند کا کوئی تعلق نہیں ہے. نہ ہم ناراض ہوتے ہیں نہ کسی سے خوش ہوتے ہیں. ہماری کیا ناراضگی ہے؟ ناراضگی ان لوگوں کی ہوتی ہے جن کی جو کرسی پر بیٹھے تھے اور ان کو اتار دیا کسی نے، یا وہ کسی دوسرے کی کرسی پر بیٹھنا چاہتے ہیں. بابا ہم تو زمین پر بیٹھ کے پڑھانے والے لوگ ہیں، ہمیں کسی کرسی سے کیا لینا؟ سر آج کی بیٹھک میں کیا اس بات سرکار اگر مدد لیں گے تو کیا ان کے نیم ماننے پڑیں گے اسی لیے منع کریں؟ نہیں، ہمارا یہ ایک مذہبی کام ہے. میں نے کہا تھا کہ مسجد اور مدرسہ یہ خالص ہمارا مذہبی، ہم اپنے مذہب کے لیے کسی گورنمنٹ سے کچھ نہیں لیتے. چاہے ہم انگریز سے بھی نہیں لیتے تھے، کانگریس سے بھی نہیں لیتے تھے، آج بھی نہیں لیتے ہیں. ہم اپنے مذہب کے لیے کسی کے محتاج نہیں، ہم خود کریں گے اپنے مذہبی کام. مودی یوگی بڑھیا کام کر رہے ہیں، لیکن ان کے منتری بھی کہہ رہے ہیں کہ ایک ہاتھ میں لیپ ٹاپ ہو، ایک ہاتھ میں قرآن ہو، اور ہم چاہتے ہیں کہ مدرسوں کی شکشا اچھی ہو. تو مودی یوگی بڑھیا کام کر رہے ہیں. یہ تو ہم جانتے ہیں کہ مدرسوں کی شکشا کیسے اچھی ہوگی. آیا لیپ ٹاپ لے کر کے ہوگی، موبائل لے کے ہوگی، یا صرف قرآن لے کر؟ میں نے اس وقت بھی کہا تھا اور میں اب بھی کہتا ہوں کہ ہمیں ایسے لوگوں کی ضرورت ہے جو لیپ ٹاپ نہ لیں، مسجد کے اندر نماز پڑھا سکیں 5 وقت کی، ہمیں دیہات میں پڑھا سکیں، جنگلوں میں پڑھا سکیں، بڑی چھوٹی تنخواہوں پر کام کر سکیں. ہمیں ایسے لوگوں کی ضرورت ہوگی جو بچوں کو قرآن پڑھا سکیں. لیپ ٹاپ لے کر کے ایک ہاتھ میں نہ وہ قرآن پڑھا سکیں گے نہ نماز پڑھا سکیں گے. اس لیے ہم ایسے افراد کو پیدا کر رہے ہیں کہ جو مذہبی ہیں، خالص سر سے پیر تک ہماری مذہبی ضرورت کو پورا کریں. باقی دوسری ضرورتوں کے لیے یونیورسٹیوں میں ہمارے بچے پڑھتے ہیں، کالجوں میں پڑھتے ہیں، اور پڑھتے ہیں بچے، ہم بھیجتے ہیں اپنے بچوں کو پڑھتے ہیں. ہمیں اس سے کیا سروکار لینا؟ تو آج جو سمیلن ہوا مدرسوں کا اسٹرکچر ہے، جتنے علماء دین علماء یہاں جمع ہوئے، اس بات پہ سہمتی بنی کہ مدرسوں کو اور ڈیولپ کرنا ہے، یا جو اسٹرکچر آلریڈی ہے؟ نہیں، ہماری سہمتی اس بات پر بنی ہے کہ اگر اس کی زمین کے اندر کوئی کمی ہے، مان لیجئے کہ وہ گرام پنچایت کی زمین کے اوپر ہے، یا اسی طریقے کے اور کوئی، اس کو درست کرے. جو اپنا حساب ہے اس کو آڈٹ کرائے. جو گورنمنٹ کا قانون ہے کہ ہر دینے والے کا مکمل وہ پتہ جو اس کے شناختی کارڈ پر گورنمنٹ نے لکھ کر دیا ہے، اس پتے کا اندراج ہو. ہم نے ان سب کو یہ کہا کہ گورنمنٹ کے اس قانون کا احترام کریں اور اسی طرح چندہ کریں، اس کے خلاف نہ کریں. سر آج کی بیٹھک میں کیا مدرسوں کی کسی بورڈ سے ایفیلیشن کی بات ہوئی؟ نہیں، اس پر ہمارا ایک نظریہ ہے کہ ہم کسی گورنمنٹ کے بورڈ سے الحاق کر کے گورنمنٹ سے کوئی مدد نہیں لینا چاہتے. ہم نہیں کرتے ہیں بورڈ سے الحاق. بورڈ سے الحاق جن مدرسوں کا ہوا ہے ان مدرسوں کی حیثیت خراب ہو گئی آسام کے اندر، اور جہاں بورڈ کا بہار میں ہوا وہاں بہار میں ختم ہو گئے، یہاں اگر ہوگا یہاں بھی مدرسے ختم ہو جائیں گے. اس لیے یہ ہم بالکل سہمت ہے، آج سے نہیں، ملک کی آزادی سے پہلے سے اور آزادی کے بعد بھی ہم کسی بھی گورنمنٹ سے پیسہ لے کر اپنے مذہبی کام کو نہیں کریں. سر ایک سوال ہے کہ یوپی سرکار نینترن میں رکھنا چاہتی ہے. آپ اردو بولے، ہندوستان میں پیدا ہوئے ہیں، آپ کہیں اوپر سے نہیں اترے ہیں. جی، آپ کو لگتا ہے کہ سرکار اس پہ
कंट्रोल रखना चाहती है जितने मदरसे देश भर में? नहीं, मैं नहीं समझता हूँ। मेरे सामने अभी तक कोई ऐसी बात नहीं है कि सरकार मदरसों के ऊपर कंट्रोल रखना चाहती है, चाहे वो यूपी गवर्नमेंट हो चाहे मरकजी गवर्नमेंट हो। मदरसों की गर्दन दबा करके अपने कंट्रोल में लेने की कोई बात मेरे सामने नहीं आई है, न दारुल के सामने आई है। ये हमारा एक दस्तूरी हक है जो दस्तूर ने हमें दिया है, हम उस हक के मुताबिक चलाते हैं। मदरसों को पैसा जमा करते हैं, चंदा करते हैं मदरसों। आपने कहा कि आजादी से पहले 1868 से दारुल उलूम देवबंद चल रहा है। जिस तरह की खबरें आ रही है दारुल उलूम देवबंद 66 से जिस तरह की खबरें आ रही है कि ये गैर मान्यता प्राप्त है, जो सर्वे ये गलत है, तो उसको बिल्कुल आप नकार। बिल्कुल गलत है। ये कैसे हो सकता है कि दारुल इस तरह चलेगा, इतना बड़ा इदारा, और वो किसी एक्ट से नहीं में लगेगा, ये कोई बात नहीं। लेकिन सर यूपी सरकार ने अपने सर्वे में जो रिपोर्ट दी है उसमें कहा है कि बहुत सारे मदरसे उत्तर प्रदेश में चल रहे हैं जो कि मान्यता प्राप्त नहीं है या गैर जमीन पर चल रहे हैं। वो जाने, हमारे साथ उसका कोई ताल्लुक नहीं है। वो किस मदरसे को कह रहे हैं, उनको जब कहा जाएगा तो पता चलेगा। क्या मदरसों के सिलेबस में बदलाव की जरूरत महसूस की गई? नहीं, मदरसों में पहले भी यही बात थी, मैंने ये बात कही थी कि मदरसा जब बना है उस वक्त जो इसका एक निसाब तालीम था जिसको आप सिलेबस कह रहे हैं, उसके अंदर भी यानी दूसरी हिसाब, जोग्राफिया, अंग्रेजी, ये तमाम चीजें थी और 8 साल तक उसको पढ़ाया जाता था। उसको पढ़ाने के बाद फिर 8 साल का हमारा मजहबी जो निसाब तालीम का सिलेबस था उसको पढ़ाया जाता था। लेकिन बाद में उसके अंदर फारसी बहुत ज्यादा थी। फारसी का चलन दिन ब दिन कम से कम तर होता चला गया, उसको छोटा कर दिया गया। पहले 8 से 5 किया गया, फिर 5 से 3 कर दिया गया। ये वो चीजें हैं कि जो किसी चीज की कभी जरूरत होती है, कभी किसी चीज की जरूरत नहीं है। आज हम ये समझ रहे हैं कि जिस तरह हमारे 8 साल बिल्कुल पहले निसाब में, उसके बाद 5 साल का जो निसाब या सिलेबस था, आप कह रहे हैं जिन चीजें हैं, हमने उन चीजों को फिर अच्छी तरीके पर ला करके रखने का इरादा किया है। वो आज के हिंदी है, हिसाब है, जोग्राफिया है, और 10वीं तक हम उसका इम्तिहान दिला देंगे ताकि बच्चा हमारे यहाँ से फारिग होने के बाद, मान लीजिए उसके माँ बाप या वो चाहता है कि वो आगे तालीम हासिल कर सके, BA और MA कर सके, तो उसके लिए रास्ता खुला। तो कोई मिनिमम क्वालिफिकेशन का क्राइटेरिया बनाया जा रहा है? आप फिर वही आसमान की जबान बोल रहे हैं। आप उर्दू बोलिए या हिंदी बोलिए, आप तो कभी आपने देखा भी नहीं होगा बरतानिया। कम से कम बहुत दिनों से बहुत दिनों से मांग कर रहे हैं। हाल के दिनों में जिस तरह मदरसों पर हुलियां उठी है, आतंकवाद का चस्पा करने की कोशिश की जा रही है किसी मदरसे को, तो उससे कैसे निपटेंगे? मदरसे इस जद में नहीं आए, मदरसे साफ सुथरे रहे, मदरसे तो इज्जत में न थे न आज हैं, और आइंदा की बात मैं कहता नहीं हूँ। मदरसों को मैंने 10 दफे कहा है, वहां सिर्फ मजहबी तालीम और शिक्षा दी जाती है। किसी मजहब की तालीम के अंदर दहशतगर्दी या कत्ल वारदात की कोई चीज नहीं है। मदरसों के दरवाजे खुले हुए हैं 24 घंटे। मदरसे ऐसे हैं 90% जिनके दरवाजे भी नहीं हैं। सुबह से शाम तक, रात और दिन, जिसका जी चाहता है, कुत्ता, बिल्ली, गधा, घोड़ा, जो चाहता है घुस जाता है उसके अंदर। आदमी भी घुस सकता है, मैं और आप भी घुस सकते हैं। जाके देखिए क्या पढ़ाया जा रहा है, किसको मारा जा रहा है, किसके हाथ में छुरी है, कौन रिवॉल्वर लिए बैठा है। आपको कुत्ता भगाने के लिए बांस भी नहीं मिलेगा वहां। एक वैसी बात है, कहने को आदमी के मुंह में जबान है, जो जी चाहे कह दे, मगर कोई चीज नहीं है। दहशतगर्दी से क्या ताल्लुक है? मैं आपसे कह रहा हूं कि मदरसे के तलबा तो आग भी नहीं लगाते, एहतजाज करते हैं। अभी जो एहतजाज किया है मुल्क ने, ये जो फौजी भर्ती है 4 साल की, कितनी गाड़ियों को जला दिया। आप ये बताइए मदरसे के किसी तालिबे ने गाड़ी को आग लगाई हो? हमारे यहाँ ये सब कुछ है नहीं। कहने के लिए आदमी के मुंह में जबान है, जो जी चाहे कह दे, मगर ये कहना उनका ये बताता है कि उन्हें कुछ जमीन और आसमान का पता नहीं, जो मुंह में आता है वो कहते हैं। मेरा सवाल ये था कि मदारिस में दाखिले के लिए कम से कम काबिलियत की क्या हद तय की गई है? कोई चीज नहीं।
ایک حرف نہیں جانتا ہے آدمی ABCD داخل ہو جائے ہم اسے الف ب ت سکھلائیں گے, ABCD نے الف ب ت سکھلائیں گے, اور مرنے کے قریب ہو اور کہے میں پڑھنا چاہتا ہوں کیا ضرب آ جائے ہم اسے سینے سر پر بیٹھائیں گے, گلے لگائیں گے. یہ کیا چیز ہے؟ پڑھنے کی کوئی زندگی ہے؟ یہ تو وہ ہے کہ جو پڑھائی پیسہ کمانے کے لیے ہوتی ہے, وہی ملازمت نہیں ملے گی. ہماری پڑھائی ملازمت کے لیے نہیں ہے, ہماری پڑھائی اس لیے ہے کہ آدمی کو جس اللہ نے پیدا کیا ہے بننے کے بعد زندگی وہ اس کے راستے پر چلائے, اور مر جائے تو کل کو اس کے سامنے کھڑے ہو کر کے صحیح اس کا حساب ہو, خراب حساب نہ ہو. اس لیے اس کی کوئی عمر نہیں ہے, کوئی قید نہیں ہے. حضرت آپ کو لگتا ہے کہ مودی سرکار یا یوگی سرکار اتر پردیش میں مدرسوں کے حق میں کچھ آگے فیصلہ لیں گے, جس طرح کی باتیں کریں گے ہم اچھی ایجوکیشن, کوالٹی ایجوکیشن دینا؟ میں نہیں جانتا ہوں آگے کی بات, میں کوئی اللہ میاں تھوڑی ہوں کہ کل کی بات بتا دوں آج. لیکن یو پی گورنمنٹ نے سروے کے مسئلے کے اندر اپنے جس چہرے کو ہمیں دکھلایا ہے وہ خراب نہیں تھا. سروے ہوا, ہم نے جیسے کہا ویسے سروے ہوا. ادھر مدرسوں کے دروازے تو کھلے, آپ کس چیز کا سروے کرنا چاہتے ہیں؟ ہمارا ماننا یہ کہ آپ سب کچھ جانتے ہیں, ضلع انتظامیہ ایک ایک چیز مدرسے کی جانتی ہے, ہر مدرسے کی کس چیز کا سروے ہے؟ ہماری اس بات کو قبول کر لیا انہوں نے, سروے ہو بھی گیا, ختم بھی ہو گیا, کوئی بات تو کی نہیں. لیکن سروے کے بعد جو 7,500 پائے گئے ہیں غیر مانیتا پراپت, میں نہیں سمجھتا, میں ابھی نہیں جانتا ہوں. جب ان کی لسٹ آئے گی اور یہ کہا جائے گا کہ یہ مدرسے مانیتا پراپت کا کیا مطلب آپ لیتے ہیں بتائیے, کیا مطلب ہے مانیتا پراپت کا؟ کہیں درج ہو سرکار کی یہ بتائیے آرٹیکل 25 نے جو ہمیں حق دیا ہے مدرسہ بنانے کا, یہ بتائیے اس میں کہیں لکھا ہے کہ ہم اس مدرسے کو فلاں جگہ جا کر کے پہلے منظور کرائیں گے تب اس کے بعد بنائیں گے؟ یہ تو ایک یعنی دستوری حق ہے جو انہوں نے ہمیں دیا ہے کہ ہم کسی گاؤں میں بیٹھ کر کے, جھوپڑی کے اندر, ہم کہیں بھی بیٹھ کر کے ہم اپنے بچوں کو جو تعلیم ہماری مذہبی تعلیم ہے وہ دے سکتے ہیں, ہم وہی تعلیم دیتے ہیں. کیا مطلب ہے اس کا کہ مانیتا پراپت مدرسہ ہونا چاہیے بتائیے؟ اور اگر یہ قانون دستوری اعتبار سے آپ نکال دیں گے اور ہم دیکھیں گے کہ بھائی دستور نے ہمیں حق اسی شرط پر دیا ہے, ہم مانیتا پراپت بھی کرا لیں گے. کیا ضرورت ہے اس کی کہ آج آپ کھڑے ہو کر کے ہم سے کہیں؟ تو آنے والے وقت میں دیکھیں گے کہ مدرسے اور سرکار کے بیچ کوئی ٹکراؤ بھی, یہ بہت مدرسے نہیں, ہمارے مذہبی حق میں اور سرکار کے اندر کوئی ٹکراؤ ہوتا ہے یا نہیں؟ آپ ایک مدرسے کو لیتے ہیں, آپ اگر مدرسے کو پکڑتے ہیں اس کا مطلب یہ کہ میری مسجد کو پکڑ رہے ہیں. میں یہ کہتا ہوں اگر مستقبل آنے والے زمانے کے اندر ٹکراؤ سرکار کا ہمارے مذہب سے ہوتا ہے تو ہمیں اس وقت یہ فیصلہ کرنے کا حق ہوگا کہ ہمیں اپنے مذہب پر کی مخالفت میں زندہ رہنا ہے یا مخالفت کے اندر مرنا ہے. یہ فیصلہ ہم اس وقت کریں گے. آج کیا فیصلہ کریں گے؟ ہم آج کسی گورنمنٹ کو یہ نہیں سمجھتے کہ وہ ہمیں مذہبی اعتبار سے ملک میں جینے کا حق نہیں دیتے ہیں. ہم نہیں آج یہ سمجھ رہے ہیں. ٹھیک ہے. جو مدرسے آپ کی بڑے دنوں میں نے کہا, میں تو سمجھا کہیں اور چلے گئے. آپ کیوں ہنسے اس بات کو؟ یعنی میں اور کہیں چلے گئے, مطلب کہ دلی چلے گئے, ممبئی چلے گئے. آپ نے سمجھ کے کیوں ہنسے؟ چاہ رہا کہ جو مدرسے بنا امداد کے بہار میں کیا ان کو بھی دقتیں آئی؟ جو مدرسے بلا امداد کے چل رہے ہیں ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ ہم دقتیں لائیں گے, بجائے قرآن کے ہم ان کو ڈاکٹر بنائیں گے, انجینئر بنائیں گے. ہم کہتے ہیں کہ ہمیں قرآن والے کی ضرورت ہے, آپ کو پنڈت کی ضرورت ہے. مجھے بھی ضرورت ہے مولوی کی. آپ اپنے لیے تو پنڈت کو جائز کرتے ہیں, میرے لیے مولوی کو یہ مدد سے